عالمی سفارتکاری میں خواتین کے کردار کے حوالے سے عالمی دن کے موقع پہ ہم اس وقت موجود ہیں انتہائی سینئر ایمبیسڈر رفعت مسعود کے ساتھ، اور ہم ان سے تھوڑا سا جانیں گے کہ خواتین کا کیا کردار رہا۔ ایمبیسڈر رفعت مسعود نے 2 وزرائے اعظم کے ساتھ سرو کیا ایز این ایمبیسڈر، انتہائی اہم پوزیشنز پہ رہی دفتر خارجہ کی، اور ہم تھوڑا سا ان سے جانیں گے کہ پاکستان کی خواتین سفارتکاروں کے کردار کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتی ہیں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کی فیلڈ ہے، لیکن پاکستانی خواتین نے انتہائی کامیابی سے سفارتکاری میں اپنا کردار ادا کیا، تو تھوڑا سا ہمیں اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ بہت اہم دن کے لیے مناسبت سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور مجھ سے آپ نے جو ہے نا رجوع کیا ہے۔ اگر آپ تاریخی طور پہ بھی دیکھیں تو پاکستان میں خواتین نے ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے، نہ صرف سفارتکاری میں بھی بٹ حکومت میں بھی، اور سارے جو معاملات ہیں آزادی کے وقت سے لے کے آپ دیکھیں فاطمہ جناح صاحبہ کا جو رول تھا، پھر ہماری پہلی جو ایمبیسڈر تھیں رانا لیاقت علی خان صاحبہ، اور پھر اس کے بعد اور بھی۔ لیکن جب ہم فارن سروس میں آتے ہیں، جب آپ فارن سروس کو دیکھیں تو اس میں بھی خواتین کا بہت اہم رول رہا ہے۔ نیگوسیشنز میں خواتین بہت کامیاب رہتی ہیں، ان کا بہت فوکسڈ قسم کا ہوتا ہے، رجوع کرتی ہیں جب کسی موضوع پہ کسی بھی بات پہ، تو بڑا فوکسڈ رہتا ہے ان کا جو رول ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے مواقع بھی آئے ہیں جہاں پہ مشکل وقتوں میں بھی خواتین نے بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ فار انسٹنس میں آپ کو ایک مثال دے سکتی ہوں کہ مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ معاملات کشیدہ رہے ہیں، تو بیروت میں ہماری سفیر تھیں آسما عیسیٰ صاحبہ، تو اس وقت بیروت میں لبنان میں جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے بڑے طریقے سے بہت امن و امان سے خوش اسلوبی سے، مشکل وقت تھا لیکن سارے پاکستانیوں کو وہاں سے ان کی نقل مکانی کی انہوں نے۔ اسی طرح اور بھی ہماری خواتین، یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ جی مشکل جگہوں پہ خواتین کام نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط ہے۔ ہماری ایک خاتون ایمبیسڈر تو اس وقت وہ نہیں تھی، وہ کاؤنسلر تھیں، لیکن یہ بیوکریسٹ میں رومینیا میں جب انقلاب آیا اور چوچسکو کی حکومت ختم ہوئی تو انقلاب کے وقت بہت ہنگامے ہوئے وہاں پہ، تو سفیر وہاں کے جو صاحب تھے وہ ڈر گئے، لیکن جو ہماری نمبر 2 تھی وہاں پہ درِ شہوار قریشی، وہ بعد میں پھر ہماری سفیر بھی بنی 2 ممالک میں، تو انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ ڈٹی رہیں اور ایمبیسی میں رہیں، کہتی میں ایمبیسی سے نہیں جاؤں گی۔ تو اس لیے ہمیں خواتین ہمیشہ سے ہی بہت اہم اور بہت ان کا رول پازیٹیو ہوتا ہے ہمارے سفارتکاری میں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ فارن آفس کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ خواتین کے کردار کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ہر چیز میں تو امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، صرف خواتین کے کردار کے لیے، ویسے بھی ورکنگ کنڈیشنز بہتر ہونی چاہیے اور ہوتی رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے سروس جوائن کی تھی تو کافی مشکلات تھیں، لیکن رفتہ رفتہ جو ہے نا وہاں پہ جو فارن سیکرٹریز ہمارے آئے ہیں، اور جو ہمارے ہیڈز آف اسٹیٹ بھی اور ہیڈز آف گورنمنٹ کو جب اپروچ کیا گیا تو بہت ہی خواتین کے لیے مواقع کھولے گئے کہ وہ زیادہ آ سکیں۔ خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے زیادہ فارن سروس میں آنے کا کہ ڈسپلیسمنٹ، فیملی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، مطلب ہے جب پوسٹنگز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے جو اسپاؤسز ہیں، ان کے شوہر ان کے ساتھ نہیں جا سکتے، بچوں کی جو ہے ڈسٹربنس ہوتی ہے، کوئی ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں، پروفیشنل کالجز میں ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا ہم نے بہت قدم اٹھائے ہماری منسٹری نے ان کے رول کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ فار انسٹنس دیکھیں، اگر فرض کریں 2 سروس میں میاں بیوی فارن سروس میں ہیں تو ان کو ایک ہی اسٹیشن پہ پوسٹ کیا گیا تاکہ فیملی اسٹڈی، تو میرے خیال میں کہ بہت سارے اسٹیپس لیے گئے۔ آف کورس امپرومنٹ کی تو ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ ہمارے حالانکہ دیر سے، لیکن دیر آیا درست آیا، پہلی فارن سیکرٹری بھی ہماری رہ چکی ہیں تہمینہ جنجوعہ صاحبہ، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح ٹاپ پہ آنے کے لیے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، تو لیکن وہ مواقع دیے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں ہماری جو منسٹری ہے فارن منسٹری وہ یہ مواقع پرووائڈ کرتی ہے خواتین کو۔
جی بالکل، امبیسڈر رفعت مسعود کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین نے ہر دور میں بطور سفارتکار نہ صرف اپنے آپ کو منوایا بلکہ مشکل ترین حالات میں ملک کے لیے بہتر مواقع تلاش کیے.